السلام علیکم دوستو. سوچا آج ذرا جنرل باجوہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور خان صاحب کے درمیان جو ایک تعلق رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کر دوں کہ کیسا تعلق تھا یہ. اچھا، ہمارے میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں انسان اور جراثیم کے مابین کچھ تعلقات ہوتے ہیں. اکثر اوقات جراثیم انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، انفیکشن کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں جراثیم اور انسان آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. سمجھوتے سے مراد یہ کہ انسان جراثیم کو خوراک پہنچاتا ہے، بیکٹیریا کو، اور بدلے میں بیکٹیریا وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرے بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور جراثیموں سے بچاتا ہے، اور اسی طرح کے مطلب کسی نہ کسی شکل میں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ کو سمبیوٹک ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو خان صاحب اور باجوہ جنرل ریٹائر باجوہ کے مابین سمبیوٹک ریلیشن شپ تھی. مراد یہ کہ خان صاحب کو ضرورت تھی اپنی حکومت بچانے کے لیے جنرل باجوہ کی، اور جنرل باجوہ کو اپنے کام نکلوانے تھے، اپنے کام کروانے تھے، اپنی مرضی کے قوانین بنوانے تھے. تو اس کے لیے ان کو خان صاحب کی ضرورت تھی. تو ان دونوں نے آپس میں ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ بنائی تھی. اب سمبیوٹک ریلیشن شپ جب بھی انسان اور جراثیم بیکٹیریا کے بیچ میں ہوتی ہے، تو جب کبھی بھی انسان کمزور ہوتا ہے نا، یہ سمبیوٹک جو بیکٹیریا ہوتا ہے نا، اس صورت یہ جو بیکٹیریا جو سمبیوٹک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ اس سمے پھر انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بالکل وہی کام خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. سمبیوٹک ریلیشن شپ تھی جنرل ریٹائر باجوہ کے ساتھ. جس سمے خان صاحب کمزور پڑ گئے، یا جس سمے ان کو ان کی ضرورت نہ رہی جنرل باجوہ صاحب کو، تو انہوں نے اٹیک کر دیا ان کے اوپر، اور ان کو آپ دیکھیں کیا کر دیا پھر. باقی تو آپ کو سب پتہ ہے. باقی ایک اور چیز کہ کیا فوج اس وقت سیاست میں ملوث ہے یا نہیں ہے. تو جب تک تو جنرل باجوہ تھے، اس فوج کے سپہ سالار تھے، مطلب یہ 29 نومبر تک، تب تک تو یہ بھرپور فوج جو ہے نا وہ سیاست میں ملوث رہی ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے نا وہ ملوث رہے ہیں سیاست میں. اور اس کا اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے خود غرض جنرل جو رہے ہیں نا، چیف آف اسٹاف، وہ جنرل باجوہ رہے ہیں. اس لیے کہ ادارے کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. انہوں نے دیکھا، نوٹ کیا کہ ادارے کی ساکھ کو دیکھیں، ادارہ عوام سے ہے، عوام ادارے سے ہے، ٹھیک ہے. تو اگر عوام اور ادارے کے بیچ میں اتنی بڑی دراڑ پڑ رہی ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو آگے بڑھ کے جس شخص میں خود غرضی نہیں ہوگی، وہ ادارے کی ساکھ کو بچانے کی، کیونکہ ادارے اہم ہوتے ہیں، شخصیات نہیں ہوتے. تو اس کو آگے بڑھ کے جو ہے نا ادارے کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ یہ چھوڑ دیتے، یہ کہہ دیتے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ میری ذات سے اتنا مسئلہ ہے. لیکن ایسا تو بالکل نہیں کیا. تاہم اپنی ذات کو تنقید سے بچانے کے لیے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا کام کر ڈالا کہ جو ساری عمر کے لیے ادارے کے لیے ایک باعث خفت رہے گا. یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو میڈیا پہ لا کے اپنی صفائی کے لیے ان سے اسٹیٹمنٹ دلوائی، اور ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے عوام میں جو ان کی مخالفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پہلی دفعہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، اور بعد میں خود یہ قبول کیا کہ ہم بھرپور سیاست کرتے رہے ہیں. تو جب آپ بھرپور سیاست کرتے رہے تھے، اور آپ پہلے کہتے تھے کہ فوج کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کو گھسیٹ نہیں رہا تھا، آپ خود گھسٹتے رہے تھے اس میں. اب جب آپ کو اس کے ریپرکشن مل رہے تھے، تو آپ جو ہے نا اس کے بجائے اس کے کہ اعتراف کر دیں کہ چلیں جی ہو گیا جو ہو گیا، ہم اب چھوڑ رہے ہیں. نہیں، اب اگر آپ نے چھوڑنی ہوتی نا تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، آپ بالکل خاموش ہو جاتے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جنرل باجوہ اس وقت ریزائن کر کے چلے جاتے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور باقی جو ہے نا فوج کی ساکھ جو ہے نا انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ بحال ہو جاتی ہے. کیونکہ عوام میں فوج کے خلاف کوئی وہ نہیں ہے، غم و غصہ نہیں ہے. غم و غصہ جنرل باجوہ کے خلاف تھا.
اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صحیح تھے، حق پر تھے۔ اچھا، اب سمبیوٹک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں رہی ان کی، وہ انہوں نے اب دیکھیں بعد میں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی انہوں نے وہی ریلیشن شپ بنائی۔ تو اب پی ڈی ایم والے جو ہیں نا وہ پہلے کی ڈسے ہوئے تو کئی دفعہ ہیں، لیکن وہ بیوقوفی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ پھر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کریں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ اب جنرل عاصم کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کہ وہ اس قسم کی شخصیت ہے، وہ آہستہ آہستہ کھل جائیں گے، پتہ چل جائے گا، حالات آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کیا وہ سیاست میں ملوث ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو لیٹس سی کہ ان کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ اب دوسری طرف خان صاحب نے بھی تو اقرار کر دیا نا کہ میں جنرل باجوہ کی ہیلپ لیتا رہا ہوں۔ اور مسئلہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جب حکومت ملی تو وہ اپنی پالیسی لے کے آئے تھے، بعد میں جب حکومت شروع کی تو اپنی پالیسی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جنرل باجوہ کی پالیسی پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ کیوں کمپرومائز کیا انہوں نے؟ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن ثابت ہو گیا کہ وہ کمپرومائز کرتے بھی ہیں اور ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے کمپرومائز کر دیا تو وہ چاہتے تھے کہ میں نے اپنی پالیسی آپ کی خاطر چھوڑی ہے تو آپ بھی مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، لیکن جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ ایک عرصے تک تو ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جو پہلے باقیوں کے ساتھ کرتے رہے، یعنی ان کو ڈچ کیا اور ان کو حکومت سے نکال دیا۔ تو خان صاحب کا گلہ یہی تھا کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو جبکہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اور آپ مجھے نکال رہے ہو۔ پہلے ان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، اب ان کے ڈائریکٹ جو ہے نا جنرل باجوہ کے خلاف وہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کھل کر بول اٹھے۔ پہلے جنرل باجوہ کھل کر بولے ہیں ان کے خلاف، بعد میں یہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خان صاحب کی غلطی یہی تھی کہ دیکھیں جب آپ عوامی سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں، کوشش کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ واپس جائیں عوام کے پاس، ان سے کہیں کہ میں چاہتا تھا لیکن پرابلم جو ہے نا یہ جگہ ہے، یہاں سے مجھے پالیسی امپلیمنٹیشن پہ مدد تو چھوڑیں مخالفت آ رہی ہے۔ تو ان سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی غلطی کی۔ پورا ملک میں تو بلکہ یوں کہہ دیں کہ انہوں نے تو خان صاحب نے تو یہاں تک وہ جو کہتے تھے نا کہ لیٹ گئے ہیں تو واقعی لیٹ گئے تھے، پورا ملک فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا نا وہ کوئی فوجی، ریٹائرڈ فوجی تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی سویلین میں کوئی اہلیت نہیں ہے، صرف فوجیوں میں اہلیت ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوجی صرف ایک ہی چیز اچھی طرح سمجھتے ہیں، ڈسپلن میں وہ اچھے ہیں، لیکن ڈسپلن کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈسپلن ان کا ڈسپلن کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس غلط آرڈر کو فالو کریں گے، بعد میں پھر آپ اس کے خلاف وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں فوج کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ چلیں انہوں نے لڑنا ہوتا ہے، مرنے مٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن سول اداروں میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ سول اداروں میں تو آپ کو اگر کوئی غلط آرڈر ملتا ہے تو آپ اس کو ریزسٹ کریں گے، بھرپور ریزسٹ کریں گے کہ نہیں میں نہیں کروں گا یہ، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ واسطہ جو ہے نا عوام کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کافی عرصے سے میں نے اپنا کوئی تجزیہ پیش نہیں کیا تھا، لوگوں کافی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ یا وہ، تو سوچا کہ آج ذرا اپنا تجزیہ خان صاحب اور جنرل باجوہ کے ریلیشن شپ کے بارے میں پیش کر دوں۔ اب اچھا خان صاحب کی بھی عجیب ہی پالیسی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اعلان کر دیا کہ جی استعفے دے رہے ہیں، وہاں سے اپنا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، کم از کم 2 اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں نا، نہیں توڑ رہے اب، تو یہ ان کو میرے خیال میں یہ چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں ان کی ساکھ کو۔ بہرحال لیٹس سی، ان کی اپنی کوئی پالیسی ہوگی اندرون دیکھیں فرنٹ پہ وہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سیاستدان اکثر عوام کے سامنے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بیہائنڈ دی ڈور جو ہوتے ہیں نا، یعنی پس پشت وہ آپس میں کچھ مذاکرات ہو سکتے ہیں چل رہے ہوں، کوئی باتیں چل رہی ہوں گی، جبھی تو وہ سست پڑ گئے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی، اور میری خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں، اور کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے، وہ آئیں اور خان صاحب ان کو ہرا کے آ جائیں۔ خان صاحب آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے پہ
کہ اگر عوام کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر کیا ڈر ہے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، سب آ جائیں، زرداری صاحب بھی رہیں، سب کو ہرا کے آگے جب آپ نکل کے آئیں گے نا تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. پھر سبھی یہ سب آپ کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. مطلب سجدہ یہ نہیں ہے کہ ریئل سجدہ، ریئل سجدہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن سجدے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے برتری کو قبول کر لیں گے. پھر تو میری خواہش ہے کہ خان صاحب لڑ کر، جیسے وہ کرکٹ میں لڑ کر آگے بڑھتے رہے ہیں نا، ویسے آپ لڑ کر آگے آئیں اور جیت کے آئیں. جیتنے کے بعد پھر ہمیں کوئی اچھی پالیسی دیں، یہ پالیسی نہیں جو آپ پچھلے 3.5 سال ہمیں دیتے رہے ہیں. نہ کرونا میں آپ کا کوئی کمال تھا، یہ تو خدا کا رحم ہے. مجھے پتہ ہے ہم نے اس کرونا میں کام کیا ہے کہ کیا کن حالات سے ہم ہو کے گزرے ہیں. تو یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہم اتنا سفر نہیں کر گئے جتنا باقی ممالک سفر ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ بہت ہے. ورنہ تو صرف اور صرف ایک احساس پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ ایک اچھی پالیسی تھی اس میں، کہ لوگوں کو سپورٹ دیا تھا. باقی تو کچھ نہیں. وہ لاک ڈاؤنز میں ہم نے دیکھے ہیں، وہ برائے نام لاک ڈاؤنز ہوتے تھے، لوگوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں، کرونا میں مس یوز ہوا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں چیزیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہماری پالیسی ایسی زبردستی کہ ہم نے معیشت کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا تھا، کوئی کمال نہیں تھا آپ کا. کورونا نے جہاں آپ کو نقصان پہنچایا تو وہاں آپ کو فائدہ بھی پہنچایا ہے، کیونکہ ڈفر ہو گئے تھے قسطیں، بیرونی قسطیں. یہ آپ قبول کریں اور ان سے سیکھیں، آگے کی پالیسی جو ہے نا اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، دیانتداری سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پالیسی بھی جو ہے نا وہ بھی رنگ لے کے آئے گی. شکریہ. اللہ حافظ.